الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب۔ آج کی اس ملاقات میں 23ویں پارے میں سورۃ الصافات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا جو نام الصافات رکھا گیا ہے، آغاز میں یہ کلمہ الصافات آ گیا ہے اور اسی کلمے اسی حرف کو گیا کہ یا لفظ کو پوری سورت کے لیے بطور عنوان کے لے لیا گیا ہے، لہٰذا اسے سورۃ الصافات کہتے ہیں۔ سورۃ صافات مکی سورت ہے، یعنی حضور علیہ السلام کا جو زمانہ نبوت مکہ مکرمہ میں گزرا ہے، اس سورت کا نزول اس دوران میں ہو چکا ہے۔ مکہ مکرمہ کا جو عہد نبوت ہے یہ 13 سال بھی محیط ہے۔ سورۃ صافات کا تعلق 5 سورتوں کے ایک گروپ کے ساتھ ہے، اور یہ 5 سورتیں مضمون کے لحاظ سے ایک ہی جیسی ہیں۔ مثلا دیکھیے سورۃ سبا ہے، اس کے بعد سورۃ یاسین ہے، پھر سورۃ صافات ہے، اور سورۃ صافات کے بعد پھر سورۃ صاد ہے اور سورۃ فاطر ہے۔ یہ 5 سورتیں مضمون کے لحاظ سے آپس میں ملتی جلتی ہیں، لہٰذا ان کا ایک الگ گروپ ہے ان سورتوں کا۔ مکی عہد کا جو درمیانی دور ہے، اس عہد میں یہ سورتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس درمیانی دور میں مشرکین کی جانب سے مخالفت میں شدت آ گئی تھی۔ طعنے لگاتے لگاتے آپ گویا کہ ستانا بھی انہوں نے شروع کر دیا جسمانی طور پہ، اور مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اس دھرتی کو چھوڑ دیں۔ مسلمانوں کے لیے مذاق کرنا، تمسخر اڑانا، اس میں بھی غایت درجے کی تیزی آ گئی تھی، اور ہر چھوٹی بڑی بات کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حوصلہ شکنی پہ آ گئے تھے ہر طرح سے کہ وہ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کریں۔ کافروں کی جانب سے یہ پوجھاڑ جو ہو رہی تھی، اور مسلمان ہجرت کرنے کے لیے اب جا رہے ہیں حبشہ کی جانب، بہت سارے مسلمان جا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی تھی کہ اس دھرتی پہ جب اللہ کا نام آپ لوگ نہیں لے سکتے تو ایسی جگہ ضرور چلے جائیں جہاں آپ آزادی کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت کر سکتے ہوں اور ان کا نام لے سکتے ہوں۔ لہذا مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی ایک معمولی تعداد باقی رہ گئی ہے۔ ادھر سے مشرکین کی جانب سے جب یہ ستم اور یہ ظلم اور یہ مذاق آخری حدوں کو چھو رہا ہے، تو ایسے میں یہ صورتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان کے دعاوی ان کا مذاق کا جواب بھی دیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ رسول کریم علیہ السلام کو تسلی بھی مطلوب ہے۔ اگر آپ گزشتہ درس کو ذہن میں رکھتے ہیں تو وہاں کیا بات چل رہی تھی؟ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ بنا دیں، آپ اپنے مشن کو جاری رکھیے، یہ جو کچھ کرتے ہیں کرنے دے، جو ان کی چھپے جو رازیں ہیں اور جو منصوبے وہ بھی جانتے ہیں، اور کھلے عام جو کرتوت ہے وہ بھی ہمارے سامنے، ہم خود انہیں انجام سے تیار کر دیں گے، لیکن آپ اپنے مشن کو جاری رکھیے۔ ایک طرف تو یہ تسلی ہے، دوسری طرف قرآن کریم خود انہیں خوشخبری دیتا ہے۔ سورۃ صافات میں جو مرکزی موضوع ہے ایمانیات کے بارے میں، اور وقوع آخرت کا ثبوت اس صورت سے مل رہا ہے، تو وہاں ایک طرف تو کھلم کھلا دلائل دیے گئے ہیں کہ کس طرح قیامت واقع ہوگی، اور اللہ کے ہاں کس طرح نظام مستحکم ہے اور منضبط ویل آرگنائزڈ ہے اللہ سبحانہ کے ہاں کائناتی نظام ہو۔ تو اس کائناتی نظام کو اسی اللہ نے پیدا کیا، اور اس بڑی ذات نے اس بڑی چیزوں کو جو آپ کے ساتھ آپ کی نسبت سے یعنی حضرت انسان کی نسبت سے بڑی ہیں، اللہ نے پیدا کیا۔ تو دوبارہ ایک چھوٹی سی مخلوق کو پیدا کرنا اسی اللہ
اللہ کے لیے کون سا مشکل معاملہ ہے۔ چنانچہ تسلی دی گئی ہے اس موقع پہ اللہ سبحانہ کی جانب سے کہ انہیں بتا دیجئے ایک دور آنے والا ہے کہ اللہ سبحانہ جو ان کو پیش کر رہے ہیں اور ان سے منوا رہے ہیں اور آج مان نہیں، لیکن ایک دن یہ عذاب میں ان پہ آ کے رہے گا اور ہم حق والوں کو غلبہ دلا دیں گے۔ مکی اس عہد مکی میں جب یہ صافات، یاسین، سبا، فاطر اور سورۃ صاد کا نزول ہو رہا ہے، اس دوران میں مسلمان مٹھی بھر ہیں اور وہ بھی مشرکین اور کافروں کے جمگٹے میں ایسے پھنسے ہوئے کہ کسی وقت بھی وہ ہڑپ کر جائیں۔ اس طرح کا عالم مسلمانوں کے گرد انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اسلام کے ختم کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو گویا مسلمانوں کی آواز یا اسلام کی آواز نہ کارخانے میں طوطے کی آواز ہے، لیکن ہے اسی موقع پہ قرآن کریم کی جانب سے خوشخبری دی جاتی ہے، بالکل گھبرائے نہیں، ہم وہ دن ان کو دکھانے والے ہیں کہ جب دوبارہ آپ کا نزول یہیں پہ ہوگا اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بظاہر حالات اضمحلال اور کمزوری کے ہیں، دھرتی کو اسی جنم بھومی کو لوگ چھوڑ چکے ہیں، اسی خاطر کے وہ ظلم اور ستم کی وجہ سے مٹھی پر رہ گئے ہیں، اور ایسے میں آواز یہ آتی ہے کہ یہاں عروج تمہارا ہوگا، دوبارہ نزول تمہارا ہوگا، اور ان کو برے دن دیکھ رہی ہیں۔ یہ عجیب سی صورتحال دکھائی دے رہی، یعنی حالات کمزوری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن قرآن کریم اسی کمزوری میں معراج کا تصور دیتا ہے اور عروج کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہ صورت صافات میں یہ مضامین آئے ہیں، اور مجموعی لحاظ سے ایمانیات جو ہیں، توحید، ایمان بالرسل اور ایمان بیوم الآخرہ، یہ مرکزی موضوع ہے صورت صافات کا۔ موضوع کے لحاظ سے تو صورت صافات کی کیفیت یہ ہے کہ 5 صورتوں کا جو ایک گروپ ہے اسی میں صورت صافات، لیکن انداز بیان جو سٹائل ہے صورت صافات کا، وہ سٹائل قرآن کریم میں 5 صورتوں کا ایک اور گروپ ہے، صورت صافات اس گروپ کا پہلا ہے۔ مثلا صافات میں دیکھیں، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ اب اس طرح دوسری صورتیں اور ہیں، مثلا 26ویں پارے میں دیکھیے سورت زاریات کو، جو 51 نمبر صورت ہے۔ 26ویں پارے میں سورت زاریات ہے۔ زاریات کا سٹائل بھی یہی ہے، سورت نمبر 51 والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ 26ویں پارے میں یہ صورت زاریات ہے۔ یہ سٹائل اور انداز بیان کے لحاظ سے صافات پہلا ہے، اس کے بعد صورت زاریات ہے۔ اس کے بعد آ جائیے 12 نمبر 29 پہ سورت المرسلات، سورت کا نمبر ہے 77۔ جی آخری سورت تبارک الذی کی، یعنی اس کے بعد 30واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا۔ سیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ سیم یہی انداز سورۃ المرسلات میں ہے، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا۔ جی اس کے بعد چوتھی سورت پہ آجائے، والنازعات ہے۔ 30ویں پارے میں جو دوسری سورت ہے والنازعات، سورت کا نمبر ہے 79۔ 30واں پارہ 30واں پارہ، پہلی سورت جو 30ویں پارے میں ہے وہ عما یتساءلون ہے، اور دوسری صورت ہے
والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ دیکھیں سورۃ النازعات بھی اسی اسلوب اور اسی سٹائل اور نگارش کو لے کے آئے۔ 5 میں سے آخری جو آیت ہے وہ ہے والعادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا۔ تو یہ اسلوب کے لحاظ سے، اسلوب بیان کے لحاظ سے صافات 5 صورتوں کے مجموعے میں سے پہلی صورت ہے جس کا یہ اسلوب ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ اب آپ میں اور صورت صافات میں کچھ اپنائیت ہو گئی ہے، آپ اس کے قریب پہنچ چکے ہیں کہ آپ مانوس ہو گئے اس صورت سے۔ تو اب ہم صورت میں داخل ہوتے ہیں اور مزید قرب پیدا کرنے کے لیے مضامین کو دیکھ لیتے ہیں۔ مضامین کے لحاظ سے جو پہلا جوڑا تھا صبا، فاتر، یاسین، صافات، صاد، سب معاد پہ جو ہے یوم القیامہ اور یوم الآخرہ پہ زور دے رہے ہیں۔ ان میں جو ہے ابتدا سے اور مضمون ہے، صورت صافات میں ابتدا سے مضمون اور ہے۔ مثلا صافات میں قسم کھائی گئی ہے 3 چیزوں کی اور اس کے بعد مقسم بھی ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ لیکن سورۃ یاسین میں دیکھیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہاں پہ دعویٰ آغاز ہے انک لمن المرسلین، اثبات رسالت۔ صافات میں آپ کیا ہیں 3 آیتیں ہیں جن جو قسمیہ ہیں اور چوتھی مقسم بھی ہے ان الہکم لواحد، توحید پہ سارا ہے۔ اب پھر سٹائل کے لحاظ سے دیکھیں، جو انداز نگارش ہے اس میں دیکھیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یا اس سے پہلے والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ یہ سب جو بیان ہے قسم ہے یا فرشتوں کے بارے میں یا ہوا کے بارے میں، کہ کس طرح یہ نکال لاتی ہیں اور کس طرح چلاتی ہیں یہ ہوائیں چیزوں کو، اور کس طرح تازگی لاتی ہیں اور کس طرح عذاب لاتی ہیں۔ تو یا تو ذکر فرشتوں کا ہے قسم کے لحاظ سے، یا مرسلات عرفا تیز چلنے والی ان ہواؤں کے بارے میں۔ دراصل ہوا اور ملائکہ مادے کے لحاظ سے دیکھیں تو روح اور ریح دونوں آپس میں قریب ہیں۔ روح اور ریح، ریح بمعنی ہوا اور روح بمعنی روح عالم بالا یعنی ملائکہ، اور ان کے جو ہیڈ ہیں جبریل امین اسے روح القدس کہا جاتا ہے۔ تو روح اور ریح اس کی لطافت کے لحاظ سے بھی ایک قریب ہیں اور اسی طرح مادے کے لحاظ سے بھی قریب ہیں، اسی لیے قسمیں کھائی گئی ہیں دونوں میں، یا ہوا کی یا فرشتوں کی۔ اگرچہ ان قسم بھی یعنی جن چیزوں سے قسم کھائی گئی ہے اس سے فرشتوں کے علاوہ اور بھی معنی مراد دیے گئے ہیں، لیکن غالب رجحان ان کا ہے، لہذا اس غالب کی طرف ہم لے لیں۔ پھر آئے صافات کی طرف، یہاں پہ صافات، زاجرات، تالیات قسمیہ کلمات ہیں، اور ہم غالب رجحان کو دیکھے دیکھیں فرشتوں کے بارے میں۔ خالق کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر قسم کھائے بھی تو وہ بھی مخلوق کی قسم۔ اس سوال کا آپ جواب چاہتے ہیں، لیکن جواب چاہنے سے پہلے ان الفاظ کے معنی سیکھ لیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ والصافات صفا، قسم ہے صف باندھے ہوئوں کی، صفاً جب وہ صفے باندھے ہوئے ہوں۔ دیکھیں عربی میں ایک اسم بولا جاتا ہے، آپ اس کے ساتھ
منصوب حالت میں اسے دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں مفعول مطلق۔ مفعول مطلق کا معنی ہوتا ہے تاکید پیدا کرنا پہلے کلام میں۔ جیسے مثال پیش کی، ضربتہ ضربا، میں نے اسے مارا ہے، اسے اچھی طرح مارنا۔ تو کڑک کے مارا ہے تو کہتے ہیں ضربتہ ضربا۔ ادبتہ ادبا، ادب سکھائی ہے، اچھی طرح ادب سکھائی ہے، تو یہ دوبارہ ادبا ضربا صافات صفا، یہ مفعول مطلق کو لایا جاتا ہے تاکید کے لیے کہ پہلے جملے یا پہلے لفظ میں اچھی طرح تاکید ہو جائے۔ قسم ہے والصافات، صف باندھے ہوئے، قطار اندر قطار لگے ہوئے ان فرشتوں کی قسم، صفن، جب وہ صف بندھے ہوئے ہوں۔ والزاجرات زجرا، پھر قسم ہے ان کی، زاجرات زجر سے ہے، زجر مانے کوڑا مارنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا اور عبرت دلانا، سزا دینا، اس کو کہتے ہیں زجر۔ عام زبان میں جھڑکنا، جھڑکی۔ پھر ان فرشتوں کی قسم، فالزاجرات، جو جھڑکنے والے ہیں، پھٹکارنے والے ہیں، سزا دینے والے ہیں، زجرا، اچھی طرح سزا، اچھی طرح پھٹکار، اچھی طرح جھڑکنا۔ فالزاجرات زجرا، پھر قسم ہے ان ڈانٹ ڈپٹ پلانے والے یا پھٹکارنے والیوں کی، جب وہ ڈانٹ ڈپٹ پلاتی ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر قسم ہے ان کی، تالیات تلاوت سے ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، تلاوت کرنے والیاں، تالیات جو پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں۔ یہ تلا یتلو تلاوتن بمانے پڑھنا، بیان کرنا، سنانا۔ فالتالیات، پھر جو سنانے والی ہیں، تلاوت کرنے والی ہیں، پڑھنے والی ہیں، کس چیز کی تلاوت؟ ذکرا، نصیحت۔ پھر ان فرشتوں کی قسم جو نصیحت سنانے والی ہیں۔ جی، فرشتے کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال نہ کریں، لیکن مؤنث اور مذکر ان میں نہیں۔ والصافات، فرشتوں کے لیے جو یہ صفت استعمال ہوگی جس کے ساتھ قسم کھائی گئی، والصافات صفا، کہ قطار در قطار صف باندھے ہوئے ان کی قسم۔ فرشتے اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں، اور اس کی بندگی اور غلامی ادا کرنے کے لیے وہ صفوں کے صفیں کھڑی رہتی ہیں کہ کب انہیں حکم ملتا ہے اور کب وہ اس حکم کو بجا لائیں۔ اس لیے فرشتے صفوں کی صفوں میں کھڑے رہتے ہیں، انتظار رہتے ہیں کہ کب انہیں حکم ملے کسی کام کے لیے۔ اور اسی سورۃ صافات میں آیت نمبر 165 دیکھیے تو وہاں پہ خود فرشتے کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ صَافُونَ۔ سورۃ صافات جہاں ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 165 وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم سب صف بستہ خدمت گار ہیں۔ تو صافون بمانے صف بستہ،
قطار اندر قطار. فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ ان کی زندگی میں نظم و ضبط ہے، ویل آرگنائزڈ ہیں. ان کی زندگی میں لوچ نہیں ہے، خلل نہیں ہے، اور وہ نظام جس سے نتیجہ برآمد نہ ہو، ایسا نظام اور ایسی زندگی فرشتوں کی نہیں ہے، بلکہ لَنَحْنُ الصَّافُونَ، صاف بستہ ہوتے ہیں. اور آپ اس حدیث کو ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کھڑی کرتے تو فرماتے کہ لوگوں صفیں ایسی کھڑی کر دو جیسے فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا فرشتوں کے صفیں کیسے ہوتی ہیں؟ آپ فرمایا کرتے فرشتے سارے ایک قطار میں ہوتے ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور درمیان میں خالی جگہ نہیں ہوتی. تو لہذا تم بھی ایسی ہی صفوں کو کھڑا کر دیا کرو. ایک حدیث میں الفاظ ہیں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہاری صفیں بھی ایسی ہو جائیں جیسے فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، بھلا فرشتوں کی صفیں کیسی ہوتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فرشتے ایک ہی قطار میں سارے ہوتے ہیں، درمیان میں خالی جگہ نہیں ہوتی، اور برابر کھڑے ہوتے ہیں. تو لہذا فرشتوں کی زندگی میں یہ نظم موجود ہے. قرآن کریم نے اسی کی قسم کھائی والصافات صفا، کہ ان قطار اندر قطار باندھنے والوں کی قسم. فالزاجرات زجرا، پھر ان کی قسم جو جھڑکتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ پلاتے ہیں اچھی طرح. اب جھڑکنے اور ڈانٹ ڈپٹ پلانے کے لیے یہ بھی فرشتوں کی ذمہ داری ہے. جب عذاب آیا کسی قوم پہ تو اس عذاب لانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں ہی کو استعمال کیا. حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو کس نے اٹھایا اور زمین پہ نیچے دوبارہ مارا؟ کس نے ان ہواؤں کو چلایا اور کس نے ان تمام کو اوندے منہ گرایا؟ یہ فالزاجرات زجرا، اللہ تعالیٰ نے کام فرشتوں سے ہی کیا. تو فرشتے ہی جھڑکتے ہیں، فرشتے ہی ڈانٹ ڈپٹ پلاتے ہیں. تو یہ احکام بھی نافذ انہی کے ذریعے سے ہوتے ہیں. دوسرا معنی ہانکنا اور جھڑکنا. بعض مفسرین اس طرح گئے جیسے بادلوں کو ہانکنا. اللہ سبحانہ جہاں بارش برسانے کا حکم دیتے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ بادلوں کو ہانکتے ہوئے لے جاتے اور جا کر کے جہاں حکم ربانی ہوتا ہے وہاں تک پہنچا دیتے. تو فالزاجرات زجرا. آگے ہے قسم کھائی گئی ہے فالتالیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والی ہیں یا والے ہیں. یہ بھی فرشتوں ہی کا کام ہے جو امر حق کی طرف توجہ دلانے کے لیے تذکیر کی خدمت سر انجام دیتے ہیں. تذکیر یا دہانی کرانا اور پڑھنا سنانا یہ بھی فرشتوں کا کام ہے. اللہ سبحانہ کا کلام جس کو انسانی الفاظ کا جب یہ جامع ملا اور اس انسانی الفاظ کی شکل ملی، حضور علیہ السلام کے کان میں پہنچانے والے جبریل امین تھے. تو جبریل امین سے سنتے تھے اور اس کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے. تو یا دہانی کرانا، نصیحت کرانا، پڑھنا یہ بھی فرشتوں ہی کا کام. اللہ سبحانہ اپنی حکمت کے ساتھ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. بعض نظام آپ دیکھ رہے چل رہے ہیں لیکن اس چلنے کے پیچھے کون سی طاقتیں دکھائی نہیں دیتی، محسوس نہیں ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ نے اس کے لیے نظام مقرر کیا. آپ صبح کو اٹھے اور پھر دن بھر آپ نے یہ دن گزارا. کتنی مرتبہ ایسی کیفیت ہوئی کہ آپ موت کے منہ سے بال بال بچے ہیں. تیز رفتار گاڑی کے سامنے ہی آئے ہیں پھر بھی آپ بچے ہیں.
بجلی کے شارٹ کو آپ کا ہاتھ چھوا بھی ہے پھر بھی آپ بچے ہیں، دروازہ یکدم آپ کے اوپر سے بند ہوا ہے لیکن پھر بھی بچے ہیں۔ کیسے بچ گئے؟ آپ تو کہتے ہیں بال بال بچ گیا، لیکن کوئی بچانے والی طاقت ہے جس نے آپ کو بچایا۔ تو اللہ سبحانہ کا یہ نظام ہے جس کے ذریعے سے امر حق کو پہنچاتے ہیں، اور اسی کے لیے آپ اگر سنت اور معصور دعائیں پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ یہ دعا صبح کو پڑھا، یہ شام کو پڑھو، اتنے ہزار ملائکہ آپ کی خدمت میں اور آپ کی حفاظت میں رہیں گے۔ تو یہاں پہ فالتالیات ذکرا، پھر وہ ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ ان الہکم لواحد، پہلے قسمیہ جملے ہیں، اب جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے مقسم بھی وہ یہ ہے، ان الہکم لواحد، کہ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود حقیقی ایک ہی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں۔ مشرکین کے ذہنوں میں جتنے تصورات تھے تعدد الآلہہ، متعدد خداؤں کے وجود کے بارے میں، اور انہوں نے گھڑ لیے تھے لات، حبل، منات، عزا وغیرہ وغیرہ جتنے ہیں، اور آج کے مشرک نے بھی گھڑ لیے ہیں کتنے سارے خدا، درجن، سینکڑوں، ہزاروں بنائے ہیں، اور ان سے مختلف کاموں کے تصورات ہیں کہ وہ مختلف کام مختلف خدا تھے یا بت یا معبود سر انجام دیتے ہیں۔ قرآن کریم وضاحت کرتا ہے ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، ایک کے علاوہ اور کچھ ہی نہیں۔ معنی سیکھ لیا آپ نے، قسم اور مقسم بھی جان لیا، اور فرشتوں کی جس صفات ہیں آپ نے پہچان لی ہیں۔ اب پہلے سوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم تو اس وقت کھائی جائے جب آپ کی بات کوئی مانے، انکار کرے۔ خالق مخلوق کے سامنے قسم کیوں کھائے؟ جب ایک دیہاتی نے قسمیہ جملوں کو سنا تو وہ خود کہنے لگا کس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے کہ یہ قسمیں کھا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ جو قسمیں کھاتے ہیں اہمیت دلانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے۔ قسمیں جو کھاتے ہیں مخلوق کو اس جانب اہمیت دلانے کے لیے۔ پھر قسم کن چیزوں کی کھاتے ہیں؟ کبھی تو اپنے نام کی قسم، کبھی اپنے ذات کی قسم، رب المشارق والمغارب، کبھی صفات کی قسم، کبھی مخلوق میں سے کسی مخلوق کی قسم۔ اس لیے نہیں کہ مخلوق کا درجہ زیادہ ہے، عموماً قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو اصل سے زائد ہو، لیکن مخلوق کی قسم اللہ سبحانہ صرف توجہ دلانے اور اہمیت دلانے۔ اب دیکھیں والفجر وليال عشر والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، جی والتین والزیتون، اہمیت، فوائد اور اس سے فائدہ لینے کے لیے توجہ دلانے۔ جی اگلا مسئلہ سن لی اور آخری ہے اس بارے میں کہ خالق کو تو مخلوق کی قسم کھانے کی اجازت ہے، لیکن مخلوق کو صرف خالق کی قسم کھانے کی اجازت ہے۔ اس لیے مخلوق کسی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتا، جائز۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام کا قسم لیا تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، تو لہذا کسی اور کے نام کا شرک کرنا جائز، کسی اور کے نام کا قسم لینا جائز۔
آگے مثالیں بہت ساری ہیں لیکن یہ وقت دوبارہ دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا قسم قطار اندر قطار صف باندھنے والوں کی فالزاجرات زجرا پھر ان کی قسم جو جھڑکنے والی ہیں فالتالیات ذکرا پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والی ہیں. ان الہکم لواحد بے شک تمہارا معبود حقیقی تو بس ایک ہی ہے. ان الہکم لواحد بے شک تمہارا معبود حقیقی تو ایک ہی ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق جو رب ہے آسمانوں کا جو رب ہے زمینوں کا وما بینہما اور ان چیزوں کا جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہیں. ورب المشارق اور سارے مشرقوں کا رب بھی وہی ہے. آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے, آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کا بھی رب ہے اور مشارق کا بھی رب ہے. موٹی بات تو سن لیجیے, توحید ربوبیت کے لیے اکثر عرب بھی تیار تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا, جواب میں کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. مشرکین مکہ بھی کہتے تھے, لیکن الوہیت کے لیے تیار نہ تھے کہ اس کی وحدانیت کے قائل نہیں تھے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو السماوات والارض کا رب ہے وہ الہ